نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر ہی کعبے کا طواف فرمایا، اور کعبے کا طواف فرمانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی چابی بردار کو بلایا۔ عثمان بن ابی طلحہ شیبی کے نام سے، وہ خاندان آج بھی مکے میں موجود ہے، اس کے پاس کعبے کی چابی تھی۔ آؤ بھائی، وہ لرزتے اور کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ آیا، چابی لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چابی ادھر کرو، اور اس نے چابی حضور کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان وہ دن یاد ہے کہ ایک دفعہ میں نے تجھے کہا تھا کعبے کا دروازہ کھول، میں اندر نفل پڑھنا چاہتا ہوں، تو نے مجھے دھتکار کر کہا تھا تیرے لیے کعبے کا دروازہ نہیں کھولتا، اور میں نے کہا تھا عثمان ایک دن آئے گا چابی میرے پاس ہوگی، بتا اس دن تیری کیا حالت ہوگی۔ آج وہ دن آ گیا ہے، چابی میری ہتھیلی پہ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ لرزتے ہاتھوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے چابی، حضور نے کعبے کو کھولا اور کعبے کے اندر تشریف لے گئے۔ حضرت بلال کو اور حضرت اسامہ بن زید کو ساتھ رکھا اور کعبے کا دروازہ بند کر دیا۔ 360 بت تھے کعبے کے اندر جن کی اہل مکہ پوجا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بت کو اپنے ہاتھ سے توڑا اور فرمایا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا، اور باطل آتا ہی مٹنے کے لیے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بتوں کو توڑا اور کعبے کی صفائی کی، پھر دروازہ کھول کر آپ باہر تشریف لائے۔ اتنے میں دیکھا کہ سارے مکے کے سردار ہاتھ باندھ کر مجمع بنا کر کھڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکے والو بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا کروں؟ مکے والوں نے ایک ہی بات کہی کہ ہمیں پتہ ہے آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ تمہیں معاف کیا، لا تثریب علیکم اليوم، جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا ہے، جاؤ میں نے تمہیں بھی معاف کر دیا۔ اب ہر ایک دامن رسالت میں پناہ لینے کے لیے کلمہ پڑھتے ہوئے آیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے دروازے پہ کھڑے ہو کر ہی مردوں سے بیعت لی۔ مردوں کی بیعت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو پھر عورتوں سے بیعت لی۔ شریعت کے اندر بیعت کئی قسم کی ہوتی ہے۔ ایک بیعت تو ایمان کی ہے جو آج اہل مکہ کر رہے تھے، ایک بیعت جہاد کی ہوتی ہے جو صحابہ کرام ہر جہاد کے موقع پر حضور کی بیعت کرتے تھے، اور ایک بیعت تجدید ایمان کی ہوتی تھی کہ صحابہ کرام کبھی کبھی اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے بھی حضور کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے۔ یہ بیعت بڑی برکتوں والی چیز ہوتی ہے۔ تمام اہل مکہ نے حضور کی بیعت کی۔ اب عورتوں کی باری آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر بھی تھے، کہو زور سے، بلکہ پیروں کے پیر تھے، وہ سب سے بڑے پیر تھے۔ صحابیات بھی حضور کی بیعت ہوتی تھی، لیکن وہ اس طرح بیعت نہیں ہوتی تھی جس طرح آج کل کے پیر بیعت کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے کو بچھا دیتے تھے، چادر کو، عورتیں پردے میں بیٹھی ہوتی تھی کہ اس چادر کو پکڑ لو اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں کہتی رہو۔ 28ویں سپارے میں اس بیعت کا ذکر ملتا ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ، سب سے پہلے بیعت میں یہ کلمہ کہلاؤ کہ ہم شرک نہیں کریں گے، ولا یزنین، ہم زنا نہیں کریں گے، ولا یقتلن اولادہن، ہم اپنی اولاد کو ناحق قتل نہیں کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیعت میں یہ باتیں کہلاتے۔ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کسی پانی کے برتن کے اندر اپنی انگلیاں مبارک ڈال دیتے اور پھر نکال لیتے اور کہتے کہ یہ پانی عورتوں میں رکھ دو، اور عورتیں اس پانی کے اندر ہاتھ ڈال کر میں جو کچھ پڑھا رہا ہوں وہ پڑھیں اور بیعت کریں۔
یہ آج کل کے پیروں کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو عورتوں کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کے بیعت کرتے اور نہ سامنے بٹھا کر بیعت کرتے، بلکہ عورتوں کو پردے میں بٹھایا جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ پہلے اعلان کر رکھا تھا کہ 15-16 آدمی مکے میں ایسے ہیں جن میں کچھ عورتیں بھی ہیں، یہ تمہیں جہاں ملے ان کو قتل کر دینا۔ ان میں اس دن صرف ایک عورت اور ایک مرد قتل ہوا، کچھ بھاگ گئے اور کچھ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ اب جب عورتوں کو بیعت کرنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عمر درمیان میں کھڑے ہوئے حضور بولتے جاتے تھے، حضرت عمر آگے عورتوں کو سناتے جاتے تھے، اور پھر عورتیں وہی کلمہ کہتی تھی، بیعت ہو گئی۔ نماز کا وقت ہو گیا، ظہر کی نماز کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا، بلال آج کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر ظہر کی نماز کی اذان کو۔ ہانگ کانگ والوں، مورخین نے ایک بات لکھی ہے کہ حضرت بلال کعبے پہ چڑھنے لگے تو جوتے اتارنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال نہیں، جوتوں کے سمیت کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ۔ میں مکے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام، ایمان اور کلمہ یہ اپنے پڑھنے والے کو اتنا بلند اور اتنی شان دے دیتا ہے کہ کعبہ بھی اس کے پیروں کے نیچے رہ جاتا ہے۔